الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا عنوان عطر کے آداب یعنی عطر کی سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی 3 چیزیں دے تو ان کو واپس نہ کرو، تیل اور اس کے بعد مسواک، اور اگر تمہیں کوئی عطر دے تو ان کو واپس نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی عادتوں میں سے ہیں۔ سب سے پہلے عطر لگانا، ختنہ کرنا اور نکاح کرنا اور مسواک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عطر پیش کرے تو اس کو واپس نہ کرو، اور اسی طرح اگر کوئی میٹھی چیز دے تو اس کو واپس نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی اتنی زیادہ خوشبو اور عطر ہوتی کہ ہمیں مشک و عنبر کی ضرورت نہ پڑتی، اور بعض صحابہ اس طرح کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے شیشیاں بھر لیتے اور اپنی لڑکیوں کی شادی میں ان کو استعمال کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی اس طرح خوشبو آتی اس گھر سے کہ لوگ اس گھر کا دار المعطر یعنی خوشبو والا گھر نام رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن عطر لگاؤ جتنی تمہیں میسر ہو۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ عود خالص استعمال کیا کرتے اور عود کی دنی لیا کرتے تھے، اور ان سے پوچھا کہ اس طرح آپ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تہجد کے لیے اٹھو تو اس وقت عطر استعمال کرو یعنی خوشبو لگاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم عطر لگاؤ، اور جب حدیث پڑھی جائے تم عطر لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام میں بھی عطر لگائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کی حالت میں بھی عطر لگائی ہے۔ عیدین پہ عطر لگانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وضو کر کے اس کے بعد عطر لگانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے غسل کیا تو اس کے بعد خوشبو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں سے جو اچھی خوشبو ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مردوں والی خوشبو استعمال کریں اور عورتیں عورتوں والی خوشبو استعمال کریں، تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دی کہ مرد جو خوشبو استعمال کریں اور اس کی خوشبو پھیلے اور اس کا رنگ نظر نہ آئے یعنی غیر محسوس ہو اس کا رنگ، اور عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ نظر آئے اور اس کی خوشبو محسوس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورتیں ایسی خوشبو لگا کر باہر جائیں جس کی خوشبو لوگوں کو محسوس ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس نیت سے نکلے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی خوشبو سونگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے اور آنکھ کا بھی زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔